بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، آج عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کر چکے ہوئے آپ اور ماشاءاللہ سب لوگ گوشت وغیرہ ڈھیروں کھا چکے ہوں گے۔ ہم جب یہ پروگرام آپ کے لیے آن ایئر کر رہے ہیں تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی ہوئی ہیں جو آپ کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ کو گوشت کم کھانا چاہیے تھا، آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ہم بیچ میں آپ کو بتاتے تو رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج آپ نہیں کر سکے تو کل کر سکتے ہیں۔ ایسے میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو آپ کو بڑے قیمتی مشورے دیتے ہیں، اور وہ مشورے آپ بہت ہی دھیان لگا کے، کان لگا کے، اور جو ہے اپنے آن کر کے اپنے یوٹیوب کو، فیس بک کو، تمام جگہوں پر سنتے ہیں۔ تو وہ تمام مشورے آج ہم نے آپ کے لیے یہاں پر اکٹھے کر لیے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ جب مشورے دینے والے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ چونک اٹھیں گے اور آپ کہیں گے ارے واہ، یہ ساری چیزیں تو ہم نے پہلے سنی ہوئی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان سے آپ کے لیے کچھ ڈیفرنٹ قسم کے مشورے سامنے لا سکوں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ یہاں پر محسن بھٹی صاحب موجود ہیں۔ محسن صاحب السلام علیکم۔ محسن صاحب جو ہیں طویل عرصے تک لوگوں کو ڈراتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اور ابھی کچھ عرصے سے ہمیں بتا رہے ہیں یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی کھانا ہے۔ محسن بھٹی صاحب یو ٹرن لے چکے ہوئے ہیں، بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا لے چکے ہوئے ہیں نا آپ؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ میں وجہ بعد میں پوچھوں گا، اس سے پہلے کہ میں جو ہماری دوسری مہمان ہے ان کا تعارف، میں نے وجہ پوچھنے کے چکر میں انہوں نے آدھا پروگرام کھا جانا ہے، اور رحمان نے اس کے بعد مجھے کھا جانا ہے۔ رحمان ملک جو ہے ہماری نہ صرف مارننگ شو کی ہوسٹ ہیں بلکہ ماہر غذائیت بھی اسی طرح ہیں جس طرح ہوسٹ ہیں، جس طرح میزبان ہیں۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو بطور اینکر بلایا اور میں نے دراصل آپ کی تصویریں دیکھی تھیں، اور تصویروں سے میں اتنا امپریس ہوا کہ میں نے کہا میں نے روما کو اپنے پروگرام میں بلانا ہے۔ اچھا، وہ تصویریں کون سی آپ نے دیکھی جس سے آپ بہت متاثر ہوئے؟ یہ آپ نے لگائی ہوئی تھی، فیس بک وغیرہ پہ لگائی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا، سٹاکنگ کر رہا تھا۔ اچھا، تو پھر مجھے ہوا کہ میں نے کہا ہمارے جو پروڈیوسر ہیں آئمہ اور بلال، میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایسا ہی خوبصورت چہرہ چاہیے جو عید کے دن میں اپنے پروگرام میں دکھا سکوں۔ تھینک یو۔ لوگ بکرے دیکھ دیکھ کے تنگ آ ہوتے ہیں یار۔ سو السلام علیکم، سب سے پہلے آپ کو اینڈ عید مبارک۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ۔ نہیں پلیز، آپ نے بھی بھٹی صاحب والا کام نہیں کرنا کہ پروگرام خود سنبھال لینا ہے، اور مجھے پہلے ڈاکٹر امارہ کا میں نے پہلے تعارف کروانا ہے۔ پلیز 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 مجھے اجازت دیں۔ اور ہمارا اینکر ہیں نجم بھائی، ہاں بیچ میں روک عید کی مبارک بھی نہ دیں۔ نجم بھائی کی مبارکباد میں لیتا ہوں، لیکن اس چکر میں آپ ڈاکٹر امارہ کا تعارف تو کروانے دینا پلیز۔ اجازت دے دیں، اجازت دے دیں، اجازت ہے؟ ہاں، ڈاکٹر ہمارا ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خاص طور پہ جب نیوٹریشن کے حوالے سے بات ہوگی عید کے موقع پہ، ہم جب غذا کے حوالے سے بات کریں گے، میں روما سے یہ بات کم کروں گا اور ڈاکٹر ہمارا سے یہ بات زیادہ کروں گا، آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے مزید آنے والے دنوں میں، کیونکہ ماشاءاللہ بھٹی صاحب ہونا یہ ہے کہ سب نے فریج بھر لیے ہوئے ہیں، فریزر بھر لیے ہوئے ہیں، تو آج تو کلیجی اور پہلے دن والا کام ہو گیا، یہ چلتا رہنا ہے۔ باربیکیو جو ہے اگلے، مجھے لگتا ہے کہ اگلے جمعے ہفتے اتوار کو جو باربیکیو ہونے ہیں نا، وہ انہی سے ہونے ہیں سارے کے سارے۔ ایسا ہی ہونا ہے نا؟ بالکل ایسا ہی۔ آپ بول سکتے ہیں، مبارکباد دے سکتی ہیں اب آپ۔ ہاں نہیں، میں بس آپ کو اور آپ کے دیکھنے والوں کو اور جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، تمام لاہور سے، سوشل میڈیا سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اور میں امید کرتی ہوں کہ اس دفعہ ہر سال کی طرح یہ نہیں ہوا ہوگا کہ ہاسپٹلز پیٹ کے امراض جا رہے ہیں، لوگ جانا شروع ہو گئے، کیونکہ ہمیشہ عید الاضحیٰ کے بعد ایک رش جو ہوتا ہے وہ ہم ہاسپٹلز پہ دیکھتے ہیں، اور موسٹلی لوگ اس کمپلین کے ساتھ آ رہے ہوتے، پیٹ خراب ہے، گوشت کھا کھا کے برے حال کیے ہوتے ہیں۔ لیکن روما صرف یہی کام نہیں ہوتا ڈاکٹر ہمارا، یہ کام بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا بلڈ پریشر جو ہے اس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شوگر کے مسائل جو ہے، جن کو ڈائبٹیس ہوتی ہے ان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باقی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، ہارٹ کے پیشنٹس۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی عید مبارک سب کو، بڑی عید ہے، اور لیکن جیسے آپ نے کہا مسائل پیدا ہوتے ہیں تو بعد میں مسائل بھی بڑے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ بیسکلی گوشت، بڑا گوشت جو ہم عید پہ کھاتے ہیں موسٹلی، کیونکہ عید ایسی ہے کہ ہم ریڈ میٹ زیادہ کھاتے ہیں، وائٹ میٹ تو تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے۔ نہیں کافی پیچھے، میں نے آج تک کسی کو مرغی کی قربانی کرتے ہوئے یا مچھلی کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، اور کھاتے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں تو ظاہر ہے۔ میں تھوڑا سا انٹرپٹ اس حوالے سے کروں گی کہ اکثر گھروں میں بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے قربانی کا گوشت نہیں کھانا، تو پھر جب دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو جہاں اتنا مٹن اور بیف
लेते हैं। बच्चों के लिए थोड़ा सा वो होता है कि बच्चों को, लेकिन कुर्बानी कोई नहीं करता इसकी, खाते लोग मटन ही है वैसे। हाँ जी बिल्कुल, मटन ही है, मटन ही है, मटन टका के खाते हैं। हम मैना रवि के साथ बिल्कुल नहीं खाते कि थोड़ा सा गैप ले लें। ईद का दिन, ईद के तीनों दिन बल्कि ऐसा होता है कि हमारे जो मेजर मील होते हैं, एक सुबह का खाना नाश्ता है, दोपहर का खाना है और डिनर है, उस तीनों में उन तीनों टाइम पे हमारा गोश्त ही बन रहा होता है कि सुबह के टाइम गोश्त और शाम दाल तो बनाने से रहे आप। डॉक्टर साहब ये ना मशवरा दीजिएगा कि दाल बना लें आप। नहीं बिल्कुल, मैं यही आपसे कहने वाली थी कि अगर आप 3 दिन गोश्त खा रहे हैं तो गोश्त का पोर्शन थोड़ा सा कम करके साथ में कोई सब्ज़ी दाल वगैरह भी बना लें, सैलड की फॉर्म में ले लें सब्जियां। या फिर अगर आप समटाइम ऐसा होता है कि ईद है तो वैसे तो मीठी ईद छोटी ईद को कहते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे भी गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं तो आप मीठा बनाते हैं। तो आप जब मीठा बनाएं तो उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लें, ये ना हो कि सारा पोर्शन मीठे का ही चला जाए। फिर जैसे आपने कहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो CVDs के पेशेंट हैं, जो ओबेसिटी के पेशेंट हैं, फिर वो बाद में सफ़र करेंगे। 3 दिन तो वो जो बड़ा इंजॉय कर लेंगे, लेकिन 3 दिन के बाद जब उनका BP बढ़ेगा और उनका शुगर बढ़ेगा और उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर डेफिनेटली दे विल गो टू द हॉस्पिटल। जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल के चक्कर जो है वो उनके लगने शुरू हो जाते हैं। डेफिनेटली बिल्कुल सही है, तो एहतियात अपनी जगह पे करनी चाहिए। और प्रोग्राम मैंने जहाँ पे शुरू करना था वो ये था कि मोहसिन भट्टी साहब हमें डराएंगे। मोहसिन साहब आप डराएंगे कि नहीं डराएंगे? सबसे पहली बात, ईद मुबारक। ईद नहीं आपने हमेशा ही ना सोशल इश्यूज़ पे कुछ बड़ा अच्छे अंदाज में आप कंडक्ट करते हैं, और ये वो मसाइल हैं जो आम आदमी के मसाइल हैं। आप हमेशा चाहे पिछले चैनल्स पे थे, यहाँ पे हैं, आप इनको बड़ा अच्छा एड्रेस करते हैं। अब आ जाएं दूसरी तरफ, जो आपने पहले सवाल उठाया यू टर्न वाला, वो ये था कि चूंकि मैं पहले प्रोग्राम करके मैं बता रहा था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये नहीं है, लोग कहते थे यार उन फिर खाइए कि सन को अच्छी चीज़ दे दो। अब मैं अगर अच्छी चीज़ का बताता हूँ ना नजम भाई, तो उसमें लोग ये कहते हैं कि पता नहीं मैं किसी की मार्केटिंग कर रहा हूँ, किसी की मैंने कोई पेड प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। तो मैंने कहा यार ऑर्गेनिक चीज़ें तो अच्छी हैं ना, इसमें तो कोई वो ऐसा इल्ज़ाम नहीं ना लगेगा। तो मैंने वो बताना शुरू किया कि ये आम चीज़ें जो आपको रेडियो से मिल जाएंगी, आम दुकानों से मिल जाएंगी, और ज़्यादातर तो हमारे किचन के अंदर ही मौजूद होंगी। तो उनके फ़वाइद भी बता दूं आपको, उनके अच्छे टोटके भी बता दूं। तो ये बताना शुरू किया ताकि लोगों को की सेहत बेहतर हो सके। अब आ जाए आज के दिन की तरफ। आपको पता है आज के दिन ईद के दिन लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला के लोग 100% मुतमईन होते हैं कि वो बकरे का गोश्त खा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आज यही होता है, और उस चक्कर में इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि उनको शायद को दूसरा गोश्त वो नुकसान ना पहुंचाए जो ये पहुंचा रहा होता है। अब देखें कि हम क्या करते हैं, ईद वाले दिन हमने जब तक हमारा बकरा ज़बा नहीं होना ना, उसकी कलेजी नहीं बननी, उसका खाना नहीं बनना, उस वक्त तक हमने सुबह से खाया ही कुछ नहीं होता। अब वो तो खैर कहते हैं कि सुन्नत भी है लेकिन आप एक छोटा सा रोज़ा रख लेते हैं कि ताकि वो शायद इसलिए होता है कि आपको थोड़ा सा एपिटाइट जी वो, अब उस चक्कर में हम फिर ज़्यादा खा लेते हैं ना। सही है, उस चक्कर में ज़्यादा खाते हैं। और फिर ईद पे भी मोहसिन भट्टी साहब ज़्यादा ना खाएं तो फिर कब खाएं? मुझे एक बात बताएं, चाहते क्या आप? नजम भाई मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक तो ये है कि जब बकरा आप हलाल करवाएं ना, ज़बा करवाएं, सही, उसका खून प्रॉपर्ली ड्रेन हो ले। उसके साथ ये जुल्म ना करें कि कसाब ने चूंकि आगे भी 3-4 और बकरे उसके बाद करने हैं, वो फटाफट बस गोश्त को काटे और काट के तो आपके हवाले करके चला जाए। अब उसका नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि उसके गले के अंदर जो रगें हैं ना, उनमें एक तो वो खून वाली रग है, एक सांस वाली है, एक है जो दिमाग को जिस्म के बाकी हिस्से से कनेक्ट करती है कि वो जो कसाब है, अनाड़ी है, ज़्यादातर कसाब मौसमी कसाब आ जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो सारी रगें काट देंगे। अब जैसे ही सारी रगें कटेंगे तो दिमाग का जिस्म से राब्ता मुनक़ता हो जाएगा और जिस्म फड़फड़ाना बंद हो जाएगा। अब जब जिस्म फड़फड़ाएगा नहीं तो उसमें से खून ड्रेन आउट नहीं होगा। जब खून ड्रेन आउट नहीं होगा तो उसके अंदर जो खून रहेगा वो बीमार करेगा। ये जो हॉस्पिटल के हम खबरें सुन रहे हैं वो इस तरह के गोश्त के बारे में सुन रहे हैं। अभी आप ये देखिए, कह रहे हैं कि जब ज़िबा किया गया तो उसको इतना मुनासिब वक्त दे दिया जाए कि वो ठंडा हो जाए थोड़ा सा, इसको आम जबान में हम कहते हैं, उसमें ड्रेन आउट हो जाए सारा। उसमें 4 रगें अंदर, उसमें उन्हें 2 काटनी है, ठीक है।
खून वाली काटें, शहरक को यानी आधा काटें, मुकम्मल ना काटें, आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा ना। हाँ जी, खून कोई आधे घंटे में निकल जाएगा। उसके बाद उसे थोड़ी देर लटका के भी कोई घंटा एक रख दें। अच्छा, तो खून प्रॉपर्ली ड्रेन आउट हो लेने ठीक हो दें। गया। उसके बाद उसको काटें। अगर ये ज़बा उससे मोहसिन पहले भट्टी अगर काट लेंगे साहब ना, जे एक बारी मेरे घरों कसाई निकल गया वापस तुसी लेके आओगे उन्होंने। नजम भाई तो बीमार होने से तो बेहतर है ना। मैं ये करता हूँ, उनका मतलब ये है कि आप पहले दिन फिर हाँ। कुर्बानी ना करें, आप दूसरे दिन पे चले जाएं, मैं तीसरे एक और दिन काम पे चले करता जाएं, हूं। आपको अच्छा कसाई जब भी मिले आपने जरूर फिर पहले नहीं दिन पता है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ज़िबा करने के बाद उसको कोई घंटा डेढ़ घंटे का टाइम कम से कम बता रहे हैं कि उसको पहले वो ऐसे कसाई जो होते हैं ना, तो वो उसके आपको बाद पहले दिन नहीं उस दिन बुकिंग, उस दिन नहीं, कसाई मैं ने आपको पकड़ी होती है बुकिंग, वो सारे निकल गए। मैं आपको उसका हाल उसके बाद भाईजान बताता हूँ ना। ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो जाता है। नजम जी, उसका अच्छा, हाल हाल ये है, सुने। देखें कि आपने एक तो अनाड़ी कसाब नहीं लेना, सही। जो प्रॉपर कसाब है ना उसको इन SOPs का पता है, इन प्रोटोकॉल्स का पता है, वो ये जुल्म बकरे के साथ नहीं करेगा। दूसरा ये होगी कि हमारे घर तो पहले दिन ही हम चूँकि अम्मी अब्बू की बहन भाइयों की सारों की कुर्बानी इकट्ठी हो रही होती है, तो सारों के बकरे हैं, उसने एक को हलाल किया करके उसने लटका दिया उसकी खाल उतार के, उसके बाद दूसरे पे आ जाएगा। बाय द टाइम दूसरे को लटकाएगा ना तो पहले वाले का खून ड्रेन आउट हो चुका होगा। इस तरीके से भी हो सकता है, जिनकी ज़्यादा कुर्बानी है वो ये कर सकते हैं। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जी आप साथ वाले हमसाए की तरफ कि आप 2-3 हमसाए मिल के प्लान कर लें कि जी आसानी भी हो जाएगी उससे, हाँ, मिल के एक्टिविटी प्लान हो जाएगी और हाल आसानी भी हो निकल जाती है, सकता सही है। है। आप अगर सेहतमंद और तो जो होना तो हो गया, अगली दफा आप ये मशवरा दे रहे हैं, आप अपने घर में ये चीजें इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा पुराना कसाब है और अब्बू को ये पता है, अब्बू ने अपने सामने ये करवाना होता है और हम देखते हैं। आप कई बार नोट करें कि अगर उसका खून प्रॉपर जो कुछ आप मशवरे देते हैं टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और बाकी तमाम जगहों पर, ये घर अमल करते आते हैं 100% उसी तरह अमल करता हूं। जिंदगी तो सख्त अजाब हुई होनी है। मैं तो कहता हूँ वो खुश हैं, सुखी हैं। सुखी आप हर चीज में, मोहसिन भट्टी साहब हर चीज में आप घुसते होंगे, हर चीज में आप मशवरे देते होंगे, आप यकीन करें कि भाभी को जो गुस्सा चढ़ता होगा ना वो टका के ही चढ़ता होगा। नजम भाई अल्लाह, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि वो भी इस मामले में पूरा मेरा साथ देती हैं। अच्छा, हाँ। और फिर ये है कि अब्बू को भी चूंकि पता है, ये चूंकि हम ईद वाले दिन फिर सारे जब फैमिली बुजुर्ग बरकत हैं घर की, जब वो होंगे ना तो उन्होंने सारा अपनी जिम्मेदारी से खुद करवा लेना है। इनका काम तो उसके बाद गोश्त बांटने का रह जाता है ना, बनवाना तो वाले साहब ने है। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि जिस बकरे को सही तरह स्लॉटर ना किया गया हो ना, थाल में जो बोटियां पड़ी होंगी ना, आप कभी नोट कीजिएगा, वो फड़फड़ाती होंगी, जान ही नहीं निकली होती। तो इसलिए बराए मेहरबानी उसकी स्लॉटरिंग ठीक करा लें। उसके बाद फिर जितना आजकल टेम्परेचर है उसमें ज़्यादा देर गोश्त को बाहर ना पड़ा रहने दें, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। फिर ये जो लोग फ्रीज़ करते हैं उस पर भी बाद में हम, क्योंकि अदरवाइज तो सारा टाइम मैं ही खा जाऊंगा, तो क्योंकि जो इसके फ्रीज करने का तरीका है वो क्या है, वो अहम तरीके हैं। मैंने अभी लोगों ने बाहर भी, ठीक है घरों पर भी गोश्त होता है लेकिन लोग बाहर भी जाते हैं, और मोहसिन भट्टी साहब को कमाल का तरीका आता है कि जब आपने किसी होटल में जाना है और वहाँ पर किस तरह खाना, सारे का सारा मैं इनसे पूछूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, रमा यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर अमारा मौजूद हैं, ये हमें क्या मशवरे देती हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, बात हो रही है ईद के हवाले से। मोहसिन भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, रोमा इरफान मलिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर अमारा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अमारा, ये कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि आप इसके साथ कोई सोडा वगैरह ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें, उससे हाजमा बेहतर हो जाता है। तो ठीक है, अगर हम गोश्त खा भी लें ज़्यादा तो सोडा वगैरह ले के जो कार्बोरेटेड जितने चीज़ें हैं उससे चीज़ ठीक हो जाएगा, मसला ठीक हो जाएगा। पहले तो ये आपने बहुत अच्छी बात की,
اور یہ بات کرنی شاید بہت ضروری ہے، اسپیشلی عید پہ یہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک متھ ہے جس کو برسٹ ہونا چاہیے. یہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے سوڈا لینا گوشت کے ساتھ، یہ بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے. آپ نے اگر، کیونکہ آج کل ایسا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کی خود ایک اپنی ایک گرمی ہوتی ہے، یا پروٹین ڈیفینیٹلی باڈی میں جاتا ہے تو وہ اس کی ڈائجیشن میں ٹائم لگتا ہے، تو وہ ایک اسٹریس سا کریٹ ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم بوتل پی لیتے ہیں. اور دوسرا ایک یہ بھی تھوڑا سا ہے کہ بوتل پی کے فوراً سے ڈکار آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جو کھا لیا ہے وہ تو سائڈ پہ ہو گیا ہے، اب جگہ بن گئی ہے، اب ہم اور کچھ انجسٹ کریں. سوڈا گوشت کے ساتھ بالکل نہیں لینا چاہیے. ایک تو گوشت سابیت کاز کرتا ہے، جیسے وہ آپ کو متلی سی اور گیس ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ آپ کو کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں، آپ کے پیٹ میں سم ٹائم درد ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. سوڈا جو ہوتا ہے اگر آپ اس کے بعد لے لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ تیزابیت کاز کرتا ہے، تو یہ ایسیڈیٹی کاز کرتا ہے. یہ بالکل نہیں لینا چاہیے. سیلڈ وغیرہ کر لیں ساتھ اس کے. آپ نے اگر کچھ پینا ہے، پینے کے لیے آپ نے کچھ لینا ہے گوشت کے بعد یا گوشت کے ساتھ، تو آپ گرین ٹی لے سکتے ہیں. گرین ٹی جو ہے وہ ہاضمے کو بہتر بناتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتی ہے. اور چائے بھی آپ لے سکتے ہیں بہت زیادہ. ہاں ایک بات ہے، گوشت چونکہ ہمارا بہت اچھا آئرن کا سورس ہوتا ہے، فولاد کا سورس، بلکہ سب سے زیادہ اچھا سورس ہی بیف یا مٹن ہوتا ہے فولاد کا. چائے کیا کرتی ہے، ہم چونکہ گوشت اسی بہانے ہم بہت زیادہ آئرن لیتے ہیں عید پہ، گوشت کھاتے ہیں، لیکن چائے کیا کرتی ہے، چائے میں کچھ ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں، کچھ کیمیکل ہوتے ہیں، چیلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو آئرن کو ہضم نہیں ہونے دیتے، روک دیتے ہیں ہاضمے سے. تو ہمارا جتنا بھی ہم نے آئرن لیا ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے چائے بھی لینی ہے آپ چائے لے سکتے ہیں، لیکن آپ 1 گھنٹے کے بعد، کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد، جب تک ہضم ہو جائے آئرن. کرنا چاہوں گی کھانا کہ سوڈے کا آپ نے کہا ڈیفینیٹلی نہیں لینا چاہیے، نارملی کسی بھی کھانے کے ساتھ سوڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن آپ اکثر نوٹ کریں جب بھی ہم بہت زیادہ مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ایک طلب ہوتی ہے، ایک عادت بن گئی ہوئی ہے کہ ہم لیں تو ایسا لگتا ہے ڈائجیشن بہتر ہو گئی ہے. سو وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن وہ فوری طور پر آپ کو ایک ریلیف دیتی ہے. وٹ آئی بلیو کہ اکثر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اینو وغیرہ مل جاتا ہے، دیٹ از کمپیریٹیولی بیٹر. اگر آپ اس کا استعمال کر لیں نا، ویسے تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ باٹل بھی لے لیں ایک مناسب اماؤنٹ میں، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ اینو وغیرہ کا استعمال کریں تو خرابی وہاں پہ پیدا ہوتی ہے جہاں پہ کسی بھی چیز کی ایکسیس پہ ہم چلے جاتے ہیں. مناسب مقدار میں کسی بھی چیز کا لینا. اینو وغیرہ آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے، وہ بڑی اچھی آپ کی ڈائجیشن کرے گا، آپ وہ لے لیں. اور دوسرا یہ کہ یہ تو موسم ہے، ویسے آج کل لیمو بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں، لیکن آپ لیمو اور منٹ کا کوئی اچھا سا ڈرنک بنا کے آپ وہ لیں، آپ کو اتنا اچھا ریفریشنگ بھی وہ رہے گا، اور نہ صرف ریفریشنگ رہے گا بلکہ آپ کی ڈائجیشن بھی بہتر ہوگی. گفتگو کے لیے آپ کو بلایا ہی نہیں تھا. میں تو اپنا مشورہ دے رہی ہوں جو میرے ذہن میں آیا. بالکل اچھا مشورہ دے رہی ہیں. آپ پوچھیں میں عید پہ کیسے تیار ہوتی ہوں، میں عید پہ کیا کرتی ہوں، گوشت بانٹنے کہاں کا، پوچھیں. نہیں یہ مجھے بتائیں. نہیں میں آپ کے ٹیلنٹ کا پوری طرح استعمال کروں گا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کیسے تیار ہوتی ہیں میں اس طرح کا سوال پوچھ لوں. رما مجھے بتائیے گا، عید کے اوپر خواتین کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، ان کو کچن میں کام کرنا پڑتے ہیں، اور لازمی طور پہ کوکنگ، اور اتنی گرمی میں سارا کچھ. یار مجھے نا کوئی 5-6 یہ میری اسکرین پہ لوگوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے اچھے بہانے بتا دو کہ نہ کریں. نہیں اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے عید پہ کچھ نہیں مجھے ویسے بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا. میری ماما اتنی اچھی ہیں کہ وہ مجھے اتنا پیمپر کر کے رکھتی ہیں. اب وہ آپ کا شو دیکھیں گی اور وہ آپ کو ٹویٹر پہ فالو بھی کرتی ہیں، تو وہ اگر ان تک یہ کلپ پہنچ گیا تو وہ نیکسٹ ٹائم کانشیس ہو جائیں گی. لیکن لٹرلی مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا. تو جہاں پر جن گھروں میں میری ماں جیسی مائیں موجود ہو نا، تو وہاں تو بہانوں کی ضرورت نہیں ہے. پہلا جو ٹرک آپ کو رما بتایا کہ اپنی ماں کو سیٹ کر کے رکھیں، ان کی تعریفیں کرتے رہیں، وہ خود کام کرتی رہیں گی اور خود آپ موجے مارتے رہیں گے. مجھے پہلے پتا تھا زیادہ جو ذمہ داری آتی ہے نا وہ باہر کے کاموں کی آتی ہیں، یہ لا دو، یہاں مجھے لے جاؤ، یہ وہ. جو گھر کوکنگ کی باری آتی ہے اصل موت بھی کوکنگ پہ پڑتی ہے. مجھے شوق بھی نہیں ہے، مجھے کھانے کا اتنا شوق ہے، لیکن مجھے قسم سے کچن کی شکل دیکھنا بھی نہیں اچھا لگتا. بہت ساری لڑکیوں کا یہی حال ہے. میں اسی لیے مجھے پتا تھا آپ کچھ نہ کچھ گر ضرور بتائیں گے. مجھے آپ کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا. دیکھیں بہانہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ گوشت سے اسمیل بہت آتی ہے، ہم تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. نئی لڑکیاں جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ یہ کرنا، ہم نے تو اپنے گھر میں کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو یہ ایک بہانہ ہو سکتا ہے. گرمی بہت ہے تو یہ بھی ایک بہانہ ہو سکتا ہے. باہر کھانے چلے جاتے ہیں گھر میں، یہ عید کے دنوں میں اتنا زیادہ وہ ہم گوشت دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے پورا مہینہ گوشت ہی کھانا ہے.
لیٹس گو آؤٹ اور باہر جا کے کچھ کھاتے ہیں. تو یہ ملٹیپل بہانے ہیں ہاں. آپس جب بہانہ بنانا ہو تو پھر بن جاتا ہے. بہانے وہ کہتے ہیں کسی خاتون نے نا گوشت جلا دیا نا, تو وہ آگے سے کہنے لگی یہ آپ کیسا بکرا آپ نے ذبح کروایا ہے, یہ جل گیا سارے کا سارا. تو یہ دیکھیں تو ہو جاتا ہے جب آپ جب آپ کا نئی نیت ہے تو پھر بہانے بتھیرے ہوتے ہیں. بتھیرے کیوں محمد صاحب سن رہے ہیں آپ؟ اصل میں سن رہا ہوں اور محظوظ ہو رہا ہوں. بٹی صاحب ویسے آپ خود گوشت کھانے کے شوقین ہیں جس طرح اکثر لوگ ہوتے ہیں, وہ مٹن مجھ سے تو نہیں, عید قربانی کا گوشت میں کھا لیتی ہوں بٹ سیم ڈے نہیں کھایا جاتا, لیکن اکثر مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بوٹی کانٹوں کے ساتھ لگا کے فوکس کے ساتھ لگا کے کھا لیتے ہیں. اچھا بنا ہوا What do you think جو گوشت ہے اس کے ساتھ آپ کو روٹی یا نان ضروری چاہیے؟ نہیں, وہ اکثر مردوں کو میں نے دیکھا ہے وہ لوگ کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو خالی کھانے کا مزہ ہے. اگر آپ کا نمکین گوشت اس طرح بنا ہوا ہے یا ڈرائی گوشت اس طرح کا بنا ہوا ہے تو آپ اس کو سیلڈ کے ساتھ یا باقی چیزوں کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں. ویسے میں ذاتی طور پہ محمد صاحب آپ تو ان چیزوں کو بڑے ایکسپرٹ ہیں. میرا خیال ہے برصغیر یہ جو روٹی ہے یہ برصغیر میں ہے, ایران میں ہے, افغانستان میں, ادھر ہماری جو روایتی روٹی ہے, میرا خیال ہے یہ روٹی ایجاد ہی اس لیے کی گئی تھی کہ سالن بچایا جا سکے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اب ہم چونکہ ویٹ کانشیس ہو رہے ہیں کہ یار وزن بڑھا احتیاط کرنی, تو اب ہم کہتے ہیں روٹی نہ کھائیں. اور اب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے فیٹس سے بڑھتا ہے, اب کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹس جو ہیں. تو جن لوگوں کو اللہ پاک کی نعمتیں میسر ہیں وہ لوگ روٹی اب کم وہ چاہ رہے ہیں کہ روٹی کم کھائیں, وہ پروٹین جو ہے نا اس پروٹین ڈائٹ پہ چل جائیں, وہ گوشت پہ چل جائیں, روٹی کم کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ روٹی نے گندم نے جنت سے نکلوایا تھا تو یہاں سے آپ کو صحت بھی آپ کی خراب کرے گی, تو اس لیے اسے کم کر دیں. تو اب یہ جو ہے نا اگر اچھا بنا ہوا گوشت ہو تو وہ کیوں نہیں اکیلا کھایا جا سکتا. ہم باربیکیو ویسے ہی کھاتے ہیں نا, ہم کون سا نان کے ساتھ کھاتے ہیں. اور میرے گھر میں تو یہ ہے کہ میری امی اس کی کیوبز چھوٹی بون لیس کر کے اور اس کو کھڑے مسالے کے ساتھ بناتی ہیں, بہت شاندار بنتا ہے. ہمارے گھر میں جو بریانی بنتی ہے بہت کلاس کی بنتی ہے, تو وہ اس دن مختلف چیزیں ہوتی ہیں, باربیکیو بھی ہوتا ہے. اگر اچھا بنا ہوا ہے اس میں سے وہ خون والی اسمیل نہیں آ رہی ہے پراپرلی, اگر ڈرین آؤٹ ہوا ہے تو وہ جو کچھ لوگوں کو قربانی کے گوشت میں سے حمک آتی ہے وہ نہیں آئے گی. بٹی صاحب آپ ایک یہ چیز نوٹ کریں کہ یہ مجھے تو نہیں اتنا پتا, آپ اس کو زیادہ بہتر ایکسپلین کریں گے, بٹ آئی ہیو آلویز ہرڈ دس کہ جتنا مناسب سائز کا بکرا ہوگا نا اس کا گوشت اتنا اچھا ہوتا ہے. جتنے بھاری بکرے ہوتے ہیں نا ان میں اسمیل زیادہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ہاں کیونکہ وہ زیادہ پلا ہوا, اس میں چربی زیادہ ہے تو وہ اس کی وجہ سے بھی آئے گی. اور قربانی کا جانور جو ہوتا ہے بڑا صحت مند جانور ہوتا ہے. اتنا صحت مند جانور عام دنوں میں ہمیں نہیں ملتا, اس لیے وہ بھی اس کی بھی ایک تھوڑی سی ذرا ایک. اور میرے گھر میں تو جب یہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا بہت مزے کا بنتا ہے تو اکثر گوشت نہیں کھایا جاتا, میں بعد میں کھا لیتی ہوں, لیکن سیم ڈے آپ نے اتنی وہ قربانی گھر بھی خون دیکھ کے وہ نہیں دل کر رہا ہوتا. تو ماما میری کیا کرتی ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے اس کے کیوبز کر کے اس کو کوئلے کا دم لگا لیا, اس میں کوئی نہ کوئی ویریشن لے آئے کہ وہ اسمیل مر جائے اور آپ اس کے ساتھ اس کو کھا لیں, تو وہ اتنا مزہ آتا ہے. میں کھاتی چکھتی ضرور ہوں لیکن اس طرح سے نہیں کھایا جاتا, لیکن وہ جس میں کوئلے کا دم شم لگا ہو تو وہ بڑا مزہ آتا ہے پھر کھانے. آپ بتائیں آپ کے گھر میں کس؟ اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ دونوں آپس میں پروگرام کر لیں, میں اور ہمارا چلے جاتے ہیں کہیں دائیں بائیں چلے جاتے ہیں, آپ کرتے ہیں. آپ سے پوچھیں آپ کے گھر میں کس قسم کی ڈشز بنتی ہیں؟ وہ تمام روایتی ڈشز جو کہ گھروں میں بنتی ہیں کھانا پسند کرتے ہیں, جو بھی اچھا بنا ہوا ہو. مجھے اتنا زیادہ نہیں, سب کچھ کھا لیتا ہوں. بنیادی طور پہ آپ ایک سادے آدمی. مجھے ویسے گھر کا کھانا زیادہ پسند ہے, ہوٹل کی نسبت میں نے ہمیشہ پریفر کرتا ہوں. بلکہ بہت بعض کا تو یہ بھی ہوتا تھا کہ رمضان میں افطار میں کسی اچھے ہوٹل کی افطار چھوڑ کے میں پریفر کرتا تھا کہ میں دعوت تو آتی رہتی ہے, پورا رمضان ہی یہ کام چلتا رہتا ہے, تو میری کوشش ہوتی کہ نہیں اس کو رہنے دو, میں گھر چلا جاتا ہوں. گھر والے حیران ہوتے تھے کہ یہ کہ تم کدھر کی افطاری چھوڑ کے ادھر گھر پہ آ کے بیٹھ گئے ہو. تو یہ خیر چلتا رہتا ہے. آپ سے جو میں نے پروگرام جو ہے اس وقت میں کس طرح کرتا ہوں اس پہ نہیں چلنا. پروگرام محسن بھٹی صاحب آپ آئے ہوئے ہیں اور آپ نے مجھے بتانا تھا کہ گوشت کو کیونکہ قربانی تو ہو چکی اور کھایا بھی جا چکا, وہ ہمارا نے کچھ بتا بھی دیا کہ کیا احتیاط کرنی کیا نہیں. اب گوشت کو کرنا ہے فریز, وہ آپ کے پاس کوئی گر تھے؟ ہاں اس میں نا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ گوشت کو جب بھی فریز کرنا ہے نا تو اس کے پورشن سائز ہم نے بنانے ہیں. کہ اگر ہماری چھوٹی فیملی ہے, ہمارے گھر میں ایک وقت میں 1 پاؤ گوشت بنتا ہے ایک ڈش کے لیے, تو ہم 1 پاؤ کے اس کے پیک کریں. زپر لفافے لے لیں,
اس کے اندر رکھیں. اگر آدھا کلو ایک ٹائم پہ بنتا ہے تو آدھا کلو کے پورشن بنا لیں. یہ نہیں کرنا کہ بڑا پیک بنائیں, اس میں سے تھوڑا سا اس کو ڈی فراسٹ کریں, تھوڑا سا نکالیں, اس کو کنزیوم کریں, اس کو دوبارہ فریز کر دیں. جب آپ نے ایک بار گوشت کو ڈی فراسٹ کر لیا تو دوبارہ فریز نہیں کرنا. یہ ظلم نہیں کرنا, اس میں بیکٹیریل گروتھ شروع ہو جائے گی. ایک تو اس سے بچنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب گوشت کو فریز کرنا ہے اس کو ہمیشہ فریزر کے نیچے والے خانے میں رکھنا ہے, کبھی اوپر والی شیلف میں نہیں رکھنا. اور کوشش کریں کہ اگر اس میں کیا ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے, فریزر کا دروازہ بار بار کھلے گا. اگر فریزر کا ٹیمپریچر بڑھ گیا, گوشت اندر پڑا ہوا نرم ہو گیا, اس کے اندر خون ڈپازٹ ہوتا ہے, وہ خون ٹپکے گا, وہ نیچے آئس کریم پڑی ہوئی ہے, نیچے کوئی ڈیزرٹ بنی ہوئی ہے, نیچے کوئی پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے, وہ اس کو آلودہ کرے گا اور بیمار کر دے گا. تو یہ بڑی غور کی بات بتائی ویسے. اس لیے ہمیشہ گوشت کو جو ہے فریزر کے نیچے والے خانے میں رکھنا ہے. اور کوشش کریں کہ اگر پلاسٹک کا کنٹینر ہو, یہ جو ڈسپوزیبل کنٹینر آ جاتے ہیں, اس کے اندر رکھیں گے نا, تو اگر وہ ڈی فراسٹ ہو بھی جائے گا تو وہ کسی اور چیز کو کنٹامینیٹ نہیں کرے گا. اور اس کے اوپر اگر آپ ڈیٹ لکھ دیں گے تو یاد رکھیں کہ جو بھی چیز آپ نے فریز کرنی ہے اس کو FIFO میتھڈ یاد رکھنا ہے, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. جو چیز پہلے فریز کرنی ہے اس کو پہلے نکالنا ہے. یہ نہ کہ پیچھے پڑی بھی رہ جائے اور آپ آگے والی چیزیں جو بعد میں رکھی ہوئی ہیں ان کو نکالتے چلے جائیں. یہ کرنا ہے. اس کے بعد پھر اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کتنے دن فریز کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جو نارمل گوشت اگلی عید تک ہاں لوگ تو ظاہر کرتے ہیں, اگلی عید تک بھی کرتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے اگر تو آپ کا فریزر جو ہے وہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کے گھر لائٹ بھی نہیں جانی, فریزر بھی بار بار نہیں کھلنا, اور اس کے اندر جو گوشت ہے وہ پتھر کی طرح سخت رہنا ہے, تو بھلے آپ اس کو 1 سال رکھ لیں. لیکن یہ جو قربانی والا گوشت ہے اس میں چونکہ خون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے جتنا جلدی ممکن ہو, وہ چاہے مہینے میں کنزیوم کر لیں, 2 ہفتے میں کر لیں, 3 مہینے میں کر لیں, لیکن جتنا یہ پرانا ہوتا جائے گا نا, اس کی غذائیت, اس کا ٹیکسچر, اس کا جو ذائقہ ہے وہ ویسا نہیں رہے گا. اس لیے جتنا جلدی کنزیوم کریں گے, آپ دیکھیں کہ پرانا فریز کیا ہوا جو گوشت ہوگا نا وہ جوسی نہیں بنے گا, وہ اتنا ٹینڈر نہیں ہوئے گا جتنا فریش والا ہوئے گا. اس لیے زیادہ سے زیادہ جلدی کنزیوم کریں, اور اس کو یہ احتیاط کریں کہ جتنے دن فریزر میں پڑا ہوا ہے نا وہ موجود وہاں پہ پتھر کی طرح ہو. اگر آپ کے گھر لائٹ چلی گئی ہے, فریزر خراب ہو گیا ہے, یا بار بار کھل رہا ہے, گوشت اگر نرم پڑنا شروع ہو گیا تو فوراً اسے کنزیوم کریں, اس کو دیر نہ لگائیں. نہیں بھٹی صاحب, آپ کی ساری باتیں بہت زبردست ہیں, ہمارا بڑے غور سے سن رہی تھی اور ساری لا رہی تھی کہ کہہ رہی تھی کہ ہاں آپ نے سوچ لیا کہ ایسے ہی اب میں نے جا کے گوشت کو اس طرح سارے کا سارا سیٹ کرنا ہے اور اس کو اس طرح رکھنا ہے. لیکن آپ نے ٹی وی پہ بیٹھتے ہوئے پتہ ہے کہ سب سے پہلے ایک مشورہ, دیکھیں میں بھی آپ کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہوں, سب سے پہلے آپ جتنے آپ نے مشورے دیے ان سے پہلے ایک مشورہ اور دینا ہوتا ہے, وہ آپ بھول گئے ہیں کہ جو آپ نے دوسروں کو دینا ہے, جو خدا کے لیے یار لوگوں کو بھی دے دو پورے سال کے لیے. بھٹی صاحب نے مشورہ دے دیا پورے سال کے لیے آپ نے رکھنا ہے. تو اگر آپ کھاتے پیتے لوگ ہیں, ماشاءاللہ آپ رحمہ کی طرح آپ کے زبردست کپڑے شپڑے اور پیسے پوسے, دیکھیں نا اگر آپ امیر خاتون ہے, نہیں دیکھیں نا اگر آپ لاکھ روپے کا ڈریس لے سکتے ہیں تو پھر بعد میں گوشت بھی لا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی زبان نے مبارک کریں, آمین سم آمین. تو اگر آپ کر سکتے ہیں تو پہلے جتنا بانٹ سکتے ہیں بانٹتے بانے لے آئیں گے یار, کیا مسئلہ, جب پکانا ہوگا لے آئیں گے, کہ بازار میں موجود ہوگا, جو دے سکتے ہیں دے دیں. اور پھر ایک گر کی بات پھر رہ گئی ہے, وہ اس بریک کے بعد. ناظرین, عید کے موقع پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور محسن بھٹی صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, رحمہ موجود ہیں, ڈاکٹر ہمارا موجود ہیں. اور پہلے یہ کبھی ہوا کرتا تھا کہ بڑی عید کے موقع پر گوشت کی دکانوں پر رش نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن اب آپ دیکھیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایون آپ کی برائلر مرغی کی دکانوں پر بھی عید سے پہلے رش ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی یہ محسن صاحب سوچتے ہیں وہ کہ نا شاید صبح ہم قربانی کے بعد ہمارے پاس گوشت نہیں آئے گا, اور پھر چونکہ مٹن مہنگا بہت ہے اور لوگ ابھی بھی خریدتے ہیں, پھر عید کے لیے خریدتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس پہ رہنا چاہیے کہ جن لوگوں کو, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب
مانگنے والے آ جاتے ہیں, کچھ نہیں فرق پڑتا, تھوڑا سا اگر آپ ان میں تقسیم کرتے رہیں, دینے کے لیے آپ بعد میں کرتے رہیں گے. یہ جس کا نصیب ہے وہ لے جائے, جس کا نصیب ہے جو لے جائے گا. ہمیں تو انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت جو ہے وہ اس میں چل جائے گی. اچھا ایک اور چیز, یہ تو ایک چیز ہوگی. دوسرا ایک اور چیز آ گئی کہ عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ بڑی عید کے موقع پہ ہوٹل بند ہو جاتے تھے. اچھا اب نہیں ہوتے, اب آپ کو جگہ نہیں ملتی ہوٹلز میں بیٹھنے اب جگہ نہیں, بڑی عید کے موقع پر بھی جگہ نہیں ملتی. اور میرا خیال ہے اصل مسئلہ وہی ہے جو میں روما سے ترکیبیں پوچھ رہا تھا نا, کہ ہم نے کھانا نہیں بنانا, تو کس طرح. میرے خیال میں ایک یہ چیز ہو گئی ہے کہ لوگوں کا رجحان, مطلب جو ہمارے ایک ٹریڈیشنز تھے لوگ اس سے تھوڑا سا ہٹنے لگ گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے آپ کو بکرے اور کتنے سلاٹر ہاؤسز اس طرح سے یا کسائی ایسے ملتے ہیں جنہوں نے پیکج پہ بکرے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ہم سے بکرا بک کروائیں, اس کے بعد بنایا گوشت آپ کے گھروں میں. تو میرے خیال میں اب لوگ اس چیز سے, اس حیصل سے بچتے ہیں کہ گھر میں گند بھی نہیں ڈلے گا. بکرا سنبھالنا اٹ سیلف ایک, اس کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی, کام والیوں کے تڑلے کرنے پڑیں گے. عید والے دن جس طرح ہمارے گھر یہ بہت پرابلم ہوتا ہے, کام والی کہتی ہے میں نے آنا نہیں, اور اس طرح سے پرابلمز آتے ہیں. تو لوگ اب اس طرف زیادہ جاتے جا رہے ہیں. یہ ایک چیز ہو گئی. پھر جو ہمارے یہاں پر ایک فیسٹیوٹی ہوتی تھی کہ گھروں میں ملنا یا اس طرح, یہ رجحان بھی تھوڑا ٹرینڈ اب بدلنے لگ گیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نہ آنے والے وقت میں بالکل ختم ہو جائے. اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دعوت ہوسٹ کرنی ہے, گھر میں اتنا کام کرنا پڑے گا, اتنے میٹس کو بلانا پڑے گا, وہ اتنا ہی خرچہ ہو جانا, تو بجائے اس کے کہ ہم گھروں میں کریں, باہر کسی کا کوئی بفے کر لیتے ہیں, کوئی ڈنر, کوئی لنچ. تو میرے خیال میں یہ ٹرینڈز جو ہیں وہ سلاٹر ہاؤسز والے, وہاں پر پیکیجز کروانا, ہم ہیسل سے بچ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ گھروں میں اتنا ہوسٹ کرنا مشکلات ہوتی ہیں, تو لوگ اس لیے ریسٹورینٹ. ایک اور بھی فیکٹر ہے, وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ سٹارٹ ہوا تھا کام ران روسٹ کروانے سے. جی ہاں ٹھیک, کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو رانے رکھ لیتے ہیں نا, اور باقیوں کے لیے جو دے دیں. رانے صرف اپنے لیے نہیں ہوتی, سسرالوں والوں کے لیے بھی ہوتے ہیں. جس کا نیا سسرال ہوتا ہے اس کو ران لازمی اور یہاں پہ بہت سارے ایسے ہیں. ویسے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. اچھا آپ کو بھی آتی ہوگی نا. نہیں غلط بات نہیں ہے یہ کوئی. اچھا اور دوسری بات, سچی بات, اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور وہ عید والے دن آپ کے گھر ران نہیں بھیجتا, تو کوئی محبت نہیں ہے اس کی, سچی جھوٹی محبت. ران بھیجنی ہے, اور بھٹی صاحب آپ نے بھی ران بھیجنی ہے. اب یہ دیکھیں تم نے تو کیا کرنا ہے, رانوں سے کمرہ بھرنا ہے. کوئی بات نہیں, یہ دیکھیں نا ایک محبت بنانا ہے, کوئی نہیں رومن سچی محبت کی بات کرنی ہے. سچی محبت کی بات کی میں نے. اچھا اب نا ایک تو ران روسٹ والے آ گئے, دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اب کہا کہ آپ گوشت لے آئیں اور باربیکیو کروا لیں ہمارے. تو اب یہ بھی ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے. اور میرے کئی ایسے بلکہ دوست ہیں, انہوں نے مجھے ابھی پچھلے دنوں فون کیا ہے کہ پتہ کر دیں ہمیں کہ کون کون سا ریسٹورینٹ کھلا ہوگا ہمارے گھر کھانا ہے, تو ہم نے وہاں سے کھانا منگوانا ہے. تو لوگ یہ بھی تھوڑی آسانی بھی ہے, تو وہ ریسٹورینٹ سے جو کیٹرنگ والوں کا کتنا کھلے رہتے ہیں, آپ کے گھر میں آ کے وہ سارا انتظام سنبھال لیتے ہیں. یہ بھی ٹرینڈ بہت زیادہ, یہ بھی اب شروع ہو گیا. میں جو آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اب بڑی عید کے موقع پر بھی ہوٹلز میں جاتے ہیں, باربیکیو پر بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے, باقی جگہوں پر بھی ہوتا ہے, جہاں پر بوفے لگاؤ, آرڈر تو اپنی جگہ پہ چلا جاتا ہے. بٹ صاحب گور کی بات بتائیں کہ ہم گئے ہیں بوفے کھانے کے لیے, وہ سب سے پہلے انہوں نے نا وہ پتہ نہیں سیلڈ اور کچھ اس قسم کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں, کچھ ایپیٹائزرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کرنا چاہیے, کس طرح کھائیں, ایک بوفے میں جائیں تو کس طرح کھائیں؟ دیکھیں بوفے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اب چونکہ بوفے جو ہے 4000 ایوریج ریٹ جو ہے نا 4 سے 5000. جی ہاں, اس وقت صاحب کے ریفرنس سے جائیں تو ڈسکاؤنٹ میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں آگے. تو اب 4 سے 5000 روپے اگر کا بوفے اگر ہو رہا ہو, تو پھر اب اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں, اور وہاں جا کے اگر آپ نے صرف بریانی کھانی ہے جو آپ کو 200-250 روپے کی باہر سے مل جانی ہے, ٹھیک, یا آپ نے وہاں پہ جا کے اگر آپ نے دہی پھلکیاں لے لینی ہیں, سیلڈ لے لینے ہیں, تو اگر آپ جا رہے ہیں آپ میں پیسے پورے کرنے ہیں. ہاں جی, تو 4-5 ہزار روپے واقعی یہ, تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کم از کم اس کی ویلیو فار منی تو دیکھیں نا. صحیح ہے, ویلیو فار منی تبھی سوال بھی اسی لیے کیا تھا میں نے. ویلیو فار منی تبھی بنے گی کہ اگر آپ اس میں سیدھے گرلڈ پہ جائیں گے. اچھا ہاں, اگر آپ نے پہلے بریانی کھا لی ہے, کیونکہ انہوں نے جو کھانے کی ترتیب ہے وہ کیسے رکھی ہوگی کہ جہاں سے آپ نے پلیٹیں اٹھانی ہیں اس کے ساتھ ہی بہت خوشنما سیلڈ ہے, اور وہ سیلڈ اس میں سے زیادہ تر میٹھے ہیں, رشین سیلڈ وغیرہ. آپ اگر وہ بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ یار میں ہیلدی کھانا چاہ رہا ہوں, پہلے یہ لے لیں. اب اگر وہ سیلڈ لے لیتے ہیں نا تو ایک دم آپ کے اندر فلفلمنٹ شروع ہو جاتی ہے. تو آپ نے وہ جو سیلڈ ہے اس میں سیب ہیں, اس میں آلو ہیں, اس میں میونیز ہے,
اس میں چینی ہے. اب یہ چیز تو 100-150 روپے پر ہیڈ میں آپ کو مل سکتی ہے. ٹھیک ہے 4000 4000 والے کے لیے آپ نے یہ تو نہیں کھانا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا رکھا ہوگا, اس کے بعد انہوں نے چائنیز رائس رکھے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت, اس میں بریانیاں رکھی ہوئی. اب آپ نے وہ لینے ہیں, اگر رائس لے لینے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک 250 ml کی آپ نے بوٹل, یا آپ نے منٹ مارگریٹا کا کوئی 400 ml کا گلاس آپ نے پی لینا ہے, تو اس نے پانی کے ساتھ اس نے چاولوں نے پھول جانا ہے اندر جا کے, وہ ایک دم آپ کا پیٹ پھولا پھولا محسوس ہوگا, آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو 500 روپے میں آپ نے وہ سارا کھانا کھا لیا. وہ جو ان کی جو چیزیں جس سے آپ کو آپ کے پیسے پورے ہونے ہیں اس طرف تو آپ پہنچے نہیں. تو اس لیے برائے مہربانی آپ جہاں سے پلیٹیں اٹھائیں ادھر سے شروع نہ کریں, ادھر نہیں شروع کرنا. آپ نے میں نے کہا ریورس آرڈر میں شروع کرنا. آپ نے راؤنڈ لگانا ہے, آپ نے راؤنڈ لگانا ہے اور چیک کرنی ہے مہنگی مہنگی چیزیں کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ جانا ہے اور کوشش کرنی گرلڈ پہ جانا ہے. اچھا جہاں پہ فرائیڈ چیزیں ہیں نا ادھر بھی نہیں جانا, کیونکہ فرائیڈ کا, اور ادھر سے آپ فرائیڈ لے لیں گے اور ادھر سے آپ کوئی ڈرنکس لے لیں گے تو اس نے بھی اندر جا کے پھول جانا ہے. اچھا پھر اس میں یہ ہوگا کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ نے کھانا ہے تو نارملی کیا ہوگا کہ جس ڈش میں وہ پڑا ہوا ہے نا اس کو اوپر اگر انہوں نے ڈھانپا ہوا ہے اور کچھ دیر پہلے کا باربیکیو ہے تو اس نے اپنے اندر سٹیم ایبزارب کر لینی ہے. اب وہ جو سٹیم ایبزارب کرے گا وہ بھی ہیوینس آپ کو فیل, وہ بھی اندر بھاری پن پیدا کرے گا. کوشش کریں انہیں کہیں کہ یار یہ تازہ اسٹیشن لائف اسٹیشن پہ بن رہا ہے نا, تو یہ سیخ سے اتار کے ڈائریکٹ ہماری پلیٹ میں دیں. تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ویلیو فار منی بھی ملے گی, آپ بہترین کھانا بھی کھائیں گے. اور میٹھا جو ہے وہ اینڈ پہ تھوڑا سا ایسے چکھنے کے لیے لے لیں, میٹھے کے لیے آپ وہاں پہ نہیں جا رہے ہیں. گرین ٹی ساتھ لیں یا نہیں, اس کا کوئی؟ ہاں گرین ٹی ضرور لے لیں, گرین ٹی ضرور لے لیں, گرین ٹی کا فائدہ ہو جائے گا. وہ جو ایک روایتی بات کی جاتی ہے, آپ نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بوٹل وغیرہ لے لیں گے, تو اگر پہلے والا جو پہلے کھایا ہے تھوڑی دیر بیٹھ گئے, پھر اس کی تہ لگائی تھوڑا سا کھا کے, وہ بوٹل پی کے, اور پھر دوبارہ کھایا, کوئی یہ طریقہ بھی ٹھیک چل جاتا ہے؟ ہاں اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ نے انہیں کہنا ہے کہ آپ کو وہ جو زیرو والی ڈائٹ والی بوٹل لینی ہے وہ لینی ہے, میٹ دوسری نہیں لینی ہے. اس میں تقریباً 8 سے 10 چمچ چینی ہوتی ہے, وہ ایک دم آپ کا پیٹ بھر دے گی. ٹھیک ہے, وہ نہیں لینی. آپ نے پھر زیرو والی لینی ہے, اور اس میں تہ لگانی ہے تھوڑی سی. اس میں آپ نے پھر پودینہ جیسے منٹ مارگریٹ ہے نا وہ لیں, لیکن زیرو والی بوٹل کے ساتھ لیں, اور اس میں اسے کہیں کہ برف نہ ڈالیں, برف بہت منیمم, ٹھیک, ہلکا سا بس ٹھنڈا ہو, بغیر برف کے ہو, وہ لیں. اس سے پھر تہ بھی لگے گی آپ کو, ڈکار بھی اچھے آئیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ پیسے پورے ہو جائیں گے. رما کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یہ ہے کہ بوفے جو ہے نا اس پہ نہ ہی جائیں, گھر پہ کھانا کھائیں, وہ سب سے اچھا ہے. روما کوئی پیغام دینا چاہیں عید کے حوالے سے؟ تو وہ جو ہم ہر سال ایک پیغام دیتے ہیں جی کہ اپنے فریزرز نہ بھریں, اور ہاں وہ تو اچھی باتیں ہمیشہ کرتی ہیں ماشاءاللہ. ایک یہ چیز میں اس دفعہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے کام والے لوگ آتے ہیں جو علائشیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, جو جن کی مطلب جن کو ڈیوٹی نہیں ہوتی, جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے اہلکار ہوتے ہیں, آپ کی گلی میں کوڑا کرکٹ علائشیں اٹھانے والے آتے ہیں. ان کا لازمی طور پر خیال رکھیں. میرے خیال میں یہ وہ طبقہ ہے جس کا ویسے بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گارڈز ہیں, چوکیدار ہیں, سارے اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو گند ہم اپنے گھروں سے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ رہے ہیں, اور یہ ہمیں کتنی گھن یا کوفت آتی ہے. ان کا لازمی طور پر خیال رکھیں. ان کی ان دا فارم آف منی, گوشت کی صورت میں ان کی لازمی عیدی دینی چاہیے. بڑی عید پر مجھے تو بچوں کو عیدی دینی چاہیے. 100 روپیہ چاہے 200 روپیہ عیدی دیں, لیکن کچھ نہ کچھ بچوں کو میرے خیال میں عیدی. جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہمارے گھر والے کہتے تھے کہ نہیں اس عید پہ بکروں آپ کو ملتے ہیں تو وہ عیدی, لیکن میرے خیال میں نہیں, اپنے گھر کے کم از کم بچوں کو دینی چاہیے. اور جو میرا پیغام تھا کہ ان کا آپ کے گھر میں کچھ نہ کچھ عید والے دن بنتا ہے, ان کو اپنے پاس بٹھائیں, ان کو کچھ کھلائیں, ان کا لازمی طور پر خیال رکھیں. اچھا بیہیو کریں. کوئی آخر میں ڈاکٹر ہمارا کوئی ٹپ ڈائٹ کے, جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو ہے نا ان کا, ہم سب سے پہلے ہمیں ہوتا ہے کہ گوشت بانٹنے کی باری جب آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو ہم نے دے دیا جو کہ آلریڈی
بھی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں یہ گوشت کہیں نہ کہیں. تو ہمیں لگتا ہے شاید ہم نے وہ بانٹنے والا پورشن پورا کر دیا, لیکن بانٹنے کی بات انہی لوگوں کو بانٹنا چاہیے جو کھا نہیں سکتے, پورا سال وہ کھا نہیں رہے ہوتے. ان کو بھی اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, آئرن کی, پروٹین کی, ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں بانٹنا ان لوگوں کو بھی چاہیے جو کہ جن کو بالکل پورے سال یہ مل ہی نہیں رہا ہوتا گوشت. اور ڈائٹ کے حوالے سے ایک میں یہ ٹپ دینا چاہوں گی کہ 3 دن اگر آپ نے گوشت ہی کھانا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایسا کریں کہ گوشت کے ساتھ کوئی نہ کوئی اور فوڈ گروپ کو ضرور انکارپوریٹ کریں. اگر آپ نے باربیکیو کھانا ہے تو اس کے ساتھ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ڈپ ضرور لیتے ہیں, ڈپس بنا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈپ آپ میونیز یا کیچپ اس طرح کی کوئی ڈپ لینے کے بجائے آپ پودینے کی چٹنی بنا سکتے ہیں, آپ کھیرے کا رائتا بنا سکتے ہیں, جو کہ بعد میں جو گوشت آپ نے کھایا اس کو ہاضمہ اس کا اچھا بناتا ہے. بالکل, یہ گڑ کی بات ہے, یہ ساری گڑ کی باتیں آپ نے بتانی ہے, کوئی گڑ کی بات بتائیے گا. جو لیدر انڈسٹری ہے نا, یہ ہمارے ملک کی بڑی اہم انڈسٹری ہے, اور یہ جو بڑی عید ہوتی ہے یہ اس انڈسٹری میں ایک نئی زندگی پیدا کرتی ہے, اس میں خون دوڑا دیتی ہے. ہم اس میں غلطی کیا کر رہے ہیں کہ شدید گرمی ہے, ہم وہ جو کھال اتارتے ہیں جانور کی, وہ کھال ایک سائیڈ پہ ہم رکھ دیتے ہیں اور وہاں پہ گھنٹوں پڑی رہتی ہے. اس گرمی میں اس میں بڑی تیزی سے ڈکے کا عمل شروع ہوتا ہے. جیسے اگر یہ مطلب اب نا قربانی ہو گئی ہوئی ہے, اب جو ہے نا یہ والی جو ساری باتیں اگلے سے کل بھی تو لوگوں نے تھوڑی ہوتی ہے, بہت تھوڑی ہوتی ہے. یہ سارے مشورے میں نا اگلے سال جو ہے نا ہم عید سے پہلے کریں گے آپ کے ساتھ پروگرام, اور پھر جو ساری گڑ کی باتیں ہیں تب کریں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ موسم بٹ صاحب تشریف لانے کے لیے. روما آپ کا بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر ہمارا آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین صرف ایک بات کہنی ہے کہ آپ ساری دنیا کی مدد نہیں کر سکتے, لیکن ان لوگوں کا خاص خیال رکھیں جو آپ کے ارد گرد ہیں, آپ کے گھر کام کرتے ہیں, آپ کے محلے میں کام کرتے ہیں, آپ کے قریب ہیں, ان کو خوش کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے. ان کی خوشی یہی ہے کہ ان کی مدد کریں, انہیں بھی آپ جس طرح فریزر بھرنے ہیں تو ان کو آپ لازماً ان کو حصہ دیں. وہ لوگ جو مانگتے نہیں ہیں خاص طور پہ ان کے گھروں میں بھیجیں, یہ بہت اہم ہے. اس پہ ذرا آس پاس دیکھیے گا, وہ لوگ جو مانگنے نہیں آ رہے لیکن ان کے گھروں میں آج بھی وہ اپنے بچوں کے لیے برائلر چکن لائے ہوئے تھے کہ وہ ان کو کھلا سکے. دیکھیے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اللہ حافظ.